باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعب قوسین ولیہدارین جد الحسن والحسین نورین طیبین ابوالقاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین وقولہ الحق قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون صلوات محمد وآلہ محمد دعا ہے اس پاک طیب طاہر ذکر کا صدقہ مولا آپ سب کا سلکیانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سارے بولا کریں یہ قبولیت کی جگہ ہے دعا ہے جتنے بھی مومن بیمار ہیں خصوصاً امجد بھائی کریم خالق انہیں شفاء کلی عطا فرمائے میرے نوجوان دوستوں کو کریم خالق رزق وسیع عطا فرمائے جتنے مومن پریشان ہیں اس ذکر کا صدقہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے باہر میں آقا کا ظہور جلد از جلد فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات فرمائے معصوم کا فرمان ہے کہ واحد عبادت درود ہے جو انسان کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ بآواز بلند سامعین گرامی قدر گفتگو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے بس اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے دعوت فکر دے رہا ہوں ہر اس بندے کو جو فضائل علی کو محدود کرنا چاہتا ہے اور کسی اور کتاب سے نہیں رسول خدا کی احادیث کی جتنی کتابیں مرتب ہوئی میرے جتنے اہل سنت بھائی موجود ہیں کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں پوری ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں کیونکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جسے انسانوں نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہے یا علی سلامت رہیں دیکھیے اس کائنات کی تخلیق میں بھی ایک وسیلہ ہے کیونکہ وسیلے پر گفتگو ہو رہی ہے اللہ نے پہلا بشر بنایا آدم کو اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا میں آج بھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں میں فقط آل محمد کے دروازے سے مانگی ہوئی خیرات آپ لوگوں میں تقسیم کر کے جا رہا ہوں میرے حق میں دعا کیجئے کریم خالق آپ سب کو آباد و شاد رکھے میرے اہل سنت بھائیوں لڑائی جھگڑا نہیں ہے صرف اور صرف دعوت تبلیغ دے رہا ہوں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں دیکھوں گا رات کی اس پہر میں کون بندہ میری گفتگو سن رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے اللہ فرما رہا ہے خلیفہ میں بناؤں گا یعنی اللہ نے ایک قانون بنا دیا ایک لا بنا دیا ایک قانون فطرت مرتب کر دیا کہ خلیفہ بنانا مجھ اللہ کا کام ہے دیکھیے انسان چونکہ ضدی ہے انسان کی طبیعت میں ضد ہے انسان نے کہا میں اپنا خلیفہ خود بناؤں گا
اچھا انسان بڑا ضدی ہے. اللہ نے کہا میں نے سورج بنایا, انسان نے کہا میں بھی روشنی بنا لوں گا. اللہ نے کہا میں نے چاند بنایا, انسان نے کہا میں بھی بناؤں گا. اللہ نے کہا میں نے درخت بنایا, انسان نے کہا میں بھی بناؤں گا. اللہ نے کہا میں نے شجر بنایا, انسان نے کہا میں بھی بناؤں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے کھلی آزادی ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے, تجھے کھلی چھوٹ دے رہا ہوں, جا سورج بنا لے, لیکن یاد رکھنا تو سورج بنائے گا روشنی نہ ہوگی, تو چاند بنائے گا لیکن چمک نہ ہوگی, تو درخت بنائے گا لیکن سایہ نہ ہوگا, تو وجود بنائے گا لیکن انسانیت نہ ہوگی, تو آدمی بنائے گا آدمیت نہ ہوگی, تو زمین بنائے گا لیکن اس میں سجدہ نہ ہوگے گا, تو آسمان بنائے گا لیکن اس میں وسعت نہ ہوگی. اے بندہ خدا یاد رکھنا تو خلیفہ بنائے گا لیکن ہدایت نہیں. اللہ فرما رہا ہے خلیفہ بنانا میرا کام ہے, اور یہ قرآن ہے, یہ کوئی تفسیر کی کتاب نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بناؤں. بنایا اللہ نے خلیفہ. فرشتوں نے اعتراض کیا, مالک یہ تو فساد برپا کرے گا. اللہ نے کہا انی اعلم, میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون, تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, بات بالکل آسان سے, میں نے خلیفہ بنایا. اللہ نے کہا اچھا مقابلہ کرنا چاہتے ہو اس خلیفہ کے ساتھ؟ کہ مالک تیرا حکم, میں نے خلیفہ بنا دیا, مقابلہ کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے تم اپنا علم لے کر آؤ. یہ اپنا علم لے کر آتا ہے, یعنی مقابلہ عمر پہ نہیں ہوگا کہ کس کی عمر زیادہ ہے, مقابلہ ہوگا علم پر. یعنی اللہ نے دستور بنا دیا کہ علم پر مقابلہ ہوگا. میں تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں, علم کا مقابلہ ہوگا. دیکھیے میں چونکہ ایک پڑھانے والے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں, اگر آپ کے سامنے دو بچے ہیں, آپ نے ایک کو پیپر بتا دیا اور دوسرے کو نہ بتایا تو یہ ناانصافی ہے. یعنی اللہ تو پھر عادل ہے. اللہ نے دونوں کو بلایا, ہاں فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے, کچھ نور دکھائے گا. یہ قرآن ہے, قرآن ہے, کچھ نور دکھائے گئے. فرشتوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے بتایا ہے. اب وسیلہ دیکھنا کیسے جڑے گا. اب آدم سے پوچھا, آدم تو بتا یہ کون ہے. آدم نے ایسے دیکھا کہ انت المحمود, تو محمود ہے, ھذا محمد, انت الاعلی, ھذا علی, انت فاطر السماوات والارض, ھذہ فاطمہ, انت قدیم الاحسان, ھذا الحسن, انت المحسن, ھذا الحسین. اے اللہ تو محمود ہے, یہ محمد ہے, تو اعلی ہے, یہ علی ہے, تو فاطر السماوات ہے, یہ فاطمہ ہے, تو قدیم الاحسان ہے, یہ حسن ہے, تو احسان کرنے والا ہے, یہ حسین ہے. مالک اللہ نے کہا آدم جب میں دکھائی دیتا نہیں تھا تو نے انہیں کیسے پہچانا؟ کہ خالق جو جو تیرے وصف ہیں وہ میں نے ان میں دیکھے اس لیے میں نے پہچانا. 40 تک والے ادھر آدم نے معرفت پنجتن حاصل کی, ادھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب کرو سجدہ آدم کو, کیونکہ اب آدم آدم نہیں رہا, آدم پنجتنی ہو گیا. اللہ میرا بادشاہ نبی وزیر کاٹتے ہو مصیبتوں توڑ دے دیں. نعرہ اس کا مطلب کوئی تھے آدم سے بھی پہلے, ہم سب ہیں آدم کی اولاد, اور حلال زادی اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کی عزت رکھے.
دیکھیے اچھا پھر شیطان نے کہا میں سجدہ آدم کو کیوں کروں؟ استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ کیا تو عالین، یہ قرآن ہے، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ یعنی جو عالین تھے ان کے لیے یہ لازم نہ تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور شیطان کی عبادتیں ڈھیر ساری تھی، روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، روئے زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جرم کیا کیا؟ خود کو ان جیسا سمجھا، خود کو آلین جیسا سمجھا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آلین جمع ہے علی کی، جب ڈھیر سارے علی جمع ہو جائیں تو بنتا ہے آلین۔ جب یہ عرش پہ ہوتے ہیں سارے علی ہوتے ہیں، جب فرش پہ ہوتے ہیں سارے محمد۔ تو عالین میں سو گیا، یعنی شیطان کا جرم یہ تھا کہ اس نے آل محمد کی برابری کی جرت کی۔ اللہ نے کہا اے شیطان تو بے شک جنات کا سردار ہے، تو نے ساری زندگی عبادتیں کی ہیں، تو نے سجدے کیے ہیں، تو نے نمازیں پڑھی ہیں، تو نے میری توحید کی گواہیاں دی ہیں، لیکن تیرا جرم بہت بڑا ہے، تو معافی کا بھی طلبگار نہیں رہا، تو نے برابری کی ہے آل محمد کی۔ 40 تک والے اتنے لاکھوں سالوں کی عبادت شیطان کی بس ایک جرم میں مٹی میں مل گئی کہ آل محمد کی عبادت، آل محمد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے کی جرت کر بیٹھا۔ لے آؤ قرآن اور رکھو میرے سر پہ، جو 40 سال کنکر شنکر مانتے رہے وہ علی کی برابری کیسے ہے؟ سلطان الاولیاء فخر منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلتا مہر برج نما شاہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء کلمت اللہ الحسنى عربت اللہ الوسطی اماد الاوصیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اسد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین سر اللہ وجہ اللہ عین اللہ عذر اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب علی کل غالب آقا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ حیدر۔ سلامت، یعنی یہ ہستیاں موجود تھی۔ اچھا شاہ شمس تبریز ملتان والے، میں ان کے دربار پہ حاضری دینے گیا، میرے ساتھ کچھ دوست تھے، تو وہاں دربار کے بالکل سامنے نا شاہ شمس تبریز کا کلام لکھا ہوا ہے فارسی میں، اور کیا خوبصورت کلام ہے۔ شاہ شمس تبریز وقت کا کلندر ہے، وہ جب اپنے عشق علی میں مکمل طور پہ ڈوبا نا تو اس نے کہا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود۔ جو سمجھ گیا میں ترجمہ کر دوں گا، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمین بود زماں بود علی بود۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا علی تھا، جب نہ زمین کا نقش تھا علی تھا۔ وہ کہتا ہے نہ آدم نہ حور نہ لوط نہ ایوب، ہم بود بس علی بود علی بود علی بود۔ نہ آدم تھے نہ لوط تھا نہ ابراہیم تھا نہ صالح تھا، بس علی تھا۔ اور اگلا جملہ کا کلندر ملتانی کا بڑا ہی معرفت والا ہے، وہ کہتے ہیں آج شب معراج کے اندر پسے دیوار با احمد مختار یقین بود علی بود۔ مل کے سارے آخری والے علی کے فضائل
انسان کی دسترس میں کب سے ہو گئے کہ انسان سوچنے لگ جائے کہ علی کیا ہے؟ بھائی دیکھیے بہلول دانا بادشاہ کے دربار میں آیا، کہا تو بڑا علی علی کرتا ہے، ہر لمحہ علی علی علی، سمجھا تو صحیح علی کیا ہے؟ بہلول کہتا ہے اچھا بات سن، یہ جو دریا بہ رہا ہے نا، یہ اس چھوٹے سے گڈھے میں ڈال کے دکھا۔ حضرت نے کہا حد ہو گئی، دیوانے کا دیوانہ ہی رہا، میں نے سوال پوچھا ہے علی سمجھا، تو کہہ رہا ہے دریا کو اس گڈھے میں ڈال، اتنا سا گڈھا، اتنا بڑا دریا۔ بہلول مسکرا کے کہتا ہے تیری اتنی سی سوچ، اتنا بڑا علی، اتنی سی سوچ، اتنا بڑا علی۔ علی کے فضائل محدود نہیں کیے جا سکتے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دن خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور کہا عبداللہ ابن عباس میں گزر رہا تھا، میرا دل چاہا میں تم سے کچھ پوچھوں، تم مفسر قرآن ہو، رسول کے چچا زاد بھائی بھی ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ علی کیا ہے؟ ابن عباس نے حیرت سے عبداللہ ابن مسعود کی جانب دیکھا کہ تمہارے پاس وقت کتنا ہے؟ تم کب تک میری بات سن سکتے ہو؟ کیا بس عصر کی آذان ہونے والی ہے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا؟ ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں تجھے لگتا ہے کہ عصر تک علی کے فضائل ختم ہو جائیں گے؟ تجھے لگتا ہے کہ عصر تک علی کے فضائل ختم ہو جائیں گے؟ جانتا ہے علی کے فضائل کتنے ہیں؟ علی علمدار مصطفیٰ ہے، علی کعبہ میں آیا ہے، علی 3 دن تک مہمان کبریا رہا ہے، علی تب بھی تھا جب کائنات میں کوئی شے نہ تھی، علی آدم کا بھی مولا ہے، علی نوح کا بھی مولا ہے، علی ابراہیم کا بھی مولا ہے، علی اسماعیل کا بھی مولا ہے، علی شعیب کا بھی مولا ہے، علی یوسف کا بھی مولا ہے، علی یعقوب کا بھی مولا ہے، علی موسیٰ کا بھی مولا ہے، علی ہارون کا بھی مولا ہے، علی عیسیٰ کا بھی مولا ہے، علی تیرا بھی مولا ہے، علی میرا بھی مولا ہے، علی ہم سب کا مولا ہے۔ تو جانتا ہے علی کیا ہے؟ علی عین اللہ ہے، علی حسن اللہ ہے، علی کرم اللہ وجہ ہے، علی نفس اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی فاتح بدر و احد ہے، علی فاتح خندق و خیبر ہے، علی مرحب کا قاتل، علی انتر کا قاتل، علی نے اللہ منوایا، علی نے نبی منوایا، علی نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا، علی کا باپ ابو طالب ہے، علی کی زوجہ بطول ہے، علی کے بچے حسنین ہے، علی قسیم النار والجنہ ہے، علی امام الصالحین ہے، علی مجہاز السالکین ہے، علی ولی اللہ ہے، علی امام المتقین ہے، علی ہدی للمتقین ہے، علی متقیوں کا امام ہے، علی صالحین کا امام ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے جا رہے تھے اور عبداللہ ابن مسعود حیران ہو رہے تھے۔ حیرانگی کے عالم میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے عزت پروردگار کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے محمد سے سنا ہے، نبی نے فرمایا اگر ساری کائنات آدم سے لے کر قیامت تک جس میں جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اکٹھے ہو کر سارے سمندر کو سیاہی بنا لے، سارے درختوں کو قلم بنا لے اور اپنی ساری طاقت لگا کر میرے بھائی علی کا فضائل لکھنے بیٹھ جائے، قیامت گزر جائے گی، ایک حصہ بھی لکھ نہیں سکتا۔ ایک حصہ بھی لکھ نہیں سکتے۔ آمنو، توجہ ہے، ایمان منوا ان سے، اللہ دعوت دے رہا ہے، جو موضوع ہے آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اللہ قرآن میں آیت بھیجا وانذر عشیرتک الاقربین، بلا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ان کی دعوت کر، انہیں پیغام وحدانیت دے۔ میرے اللہ تیرا پہلا پیغام، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا تھکاوٹ میں، تیرا پہلا پیغام، تیرا گھر کعبہ، کعبہ تیرا گھر، صفائی کروا دے، دعوت دے رہا ہے تو، اللہ نے کرنا کعبہ میں کیوں؟ کہ گھر تیرا ہے، دعوت تیری ہے، منوانا تجھے ہے، منوانا تجھے ہے، تیرا گھر موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کعبہ نہیں کرواتے، حرم کی صفائی کروا دے، کہ نہیں، کہ ابو طالب کے گھر میں
کہ اللہ نے کہا میں نظر آتا نہیں، میرا وجود ہے نہیں، نہ میں آنکھ رکھتا ہوں، نہ میں چہرہ رکھتا ہوں، نہ میری وجود ہے، نہ میرا جسم ہے، بس میں نے اپنی نشانیاں دی ہیں، میں نے محمد کو ایسا بنایا کہ لوگ محمد کا حسن دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، محمد کی امانت دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، عظمت محمد دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، ہیبت محمد دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، حسن محمد دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، خلق محمد دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، صدق مصطفیٰ دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، امانت مصطفیٰ دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، عدل مصطفیٰ دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، زبان مصطفیٰ سے سنیں گے پہچانیں گے مجھے، حسن پیغمبر دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، تخلیق محمد دیکھیں گے پہچانیں گے مجھے، کلام محمد سنیں گے پہچانیں گے مجھے۔ میں نے کہا باری اللہ اتنا بندوبست تو کافی ہے، تجھے تو مان لیں گے محمد کا اخلاق دیکھ کر، محمد کا حسن دیکھ کر، محمد کی طبیعت دیکھ کر، محمد کی شریعت دیکھ کر، محمد کا جلال دیکھ کر، محمد کا حسن دیکھ کر۔ میرے اللہ یہ تو جاہل ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں۔ بندوں نے محمد سے کہا وہ دکھتا کیسا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ محمد پریشان ہوئے، اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے، تیرا حسن دیکھیں پہچانے مجھے، تیری اطاعت دیکھیں پہچانے مجھے، تیرا سجدہ دیکھیں پہچانے مجھے۔ جب یہ تجھ سے سوال کریں کہ وہ دکھتا کیسا ہے، لے میں نے ایک بندہ بھیج دیا ہے جو عین اللہ بھی ہے، جو ید اللہ بھی ہے، جو لسان اللہ بھی ہے، جو نفس اللہ بھی ہے، جو ند اللہ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا بھائی علی آیا، جنہوں نے کہا اللہ دکھتا کیسا ہے۔ محمد نے کہا دیکھو دیکھو یہ وجہ اللہ ہے، دیکھو دیکھو یہ عین اللہ ہے، دیکھو دیکھو یہ ید اللہ ہے، دیکھو دیکھو یہ نفس اللہ ہے۔ کسی بندے نے محمد کو خدا نہیں کہا لیکن علی کو خدا کہا۔ علی نے کہا گھبرانا نہیں محمد، علی نے سر سجدے میں رکھا اور بتایا میں اللہ نہیں اللہ منوانے آیا۔ اچھا جو بندے گھبرا گئے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھتا ہوں۔ اتنے میرے اہل سنت بھائی موجود ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص حج کر رہا تھا، حج کرتے ہوئے اس کی نظر پڑی عورتوں کی طرف، علی نے کہا نہ کر۔ علی نے کہا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک، علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، علی نے منع کیا، علی ہے نا جانتا ہے اندر کیا ہے۔ اور بھائی وہ پیر نہیں ہوتے جنہیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کپڑے کے نیچے روٹیاں کتنی ہیں بوٹیاں کتنی ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو دل کے حالات جانے، اندر کیا ہے، اندر جانے، اور جو اندر جان لینا علی کو پھر وہ اندر نہیں رہتا، وہ کلندر بن جاتا ہے۔ جو علی کو پہچان لے وہ کلندر بن جاتا ہے۔ علی اندر جانتے تھے، علی نے کہا تیرے منع کیا نہ کر۔ اس بندے نے ایک دفعہ کیا، علی نے دوسری دفعہ منع کیا، تیسری دفعہ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، منہ ٹیڑھا لے کر حضرت عمر کے دربار میں کہا یا خلیفۃ المسلمین تو عادل بادشاہ ہے، تیرے دور خلافت میں کعبہ کے سامنے مجھ پر ظلم ہو گیا، مجھے علی نے بڑے بندوں میں تھپڑ دے مارا۔ حضرت عمر آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ ممبر سے نیچے اترے، گریبان سے پکڑا، ایک دوسرا تھپڑ اس کے منہ پہ دیا، کہا حد ہو گئی یا عمر، میں آپ کے پاس آیا تھا علی کی شکایت لے کر، آپ نے مجھے کیوں تھپڑ مارا؟ حضرت عمر کا عقیدہ تو کم از کم اہل سنت کا ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم شیعوں کا تو ہے۔ حضرت عمر نے کہا بدبخت تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ ارے ملا جس علی کا میں ذکر کرتا ہوں اسی علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ تیرا لباس
शरीयत विला के धागे से। भाई में थोड़ी मेरा भी दिल कर पड़ा, तेरा लिबास शरीयत विला के धागे से, बाबा जाएगा शायद, तेरा लिबास शरीयत विला के धागे से, गर सिला नहीं तो फिर सिला भी नहीं, गर सिला नहीं तो फिर सिला भी नहीं। अंधेरी कब्र में जाके सोचना कि अजर नबी वहां दिया नहीं यहाँ दिया भी नहीं। अजीब मर्ज है बुग़्ज़ हैदर के जिसमें कोई दवा भी नहीं कोई शिफा भी नहीं। और अली वली की मोहब्बत में जो मर जाए वो शख्स मर भी गया और मरा भी नहीं। ऐ मुनकर हैदर और क्या सजा हो तेरी इसके सिवा, पढ़ रहा है नमाज और हुई अदा भी नहीं। सलामत रहो, आबाद शाद रहो, जिंदगी हो माँ बाप को नसीब हो मेरा बेटा। दावत का एहतमाम अबू तालिब के घर में, मालिक तू बड़ा रहमान है, तू हकीम है, तेरा इतना बड़ा काबा, 1,23,999 पैगंबर आ चुके, तेरा घर बचाते रहे, अपने घर में क्यों नहीं करता? तेरे इस्लाम की दावत है। कब मुझे पता है, मैं जानता हूँ मैं बंदा खुदा 1400 साल के बाद कुछ नमक हराम इस्लाम के ठेकेदार बनेंगे। मैंने उनके लिए अबू तालिब के घर से पहला लंगर भगवाया है इस्लाम का। बस मैं मिंबर तकरीब बहुत ज्यादा पढ़ गया हूँ, आपकी मोहब्बत पढ़ाती है। आ गए रिसालत में आपके रिश्तेदार जनाब अबू तालिब के घर में, बैठे खाया चले गए। दूसरा दिन आए बैठे खाया चले गए। रिसालत परेशान हुई, मौसम रिसालत करीब आया। हाँ, मौसम रिसालत करीब आया। कहा या रसूल अल्लाह आप परेशान हैं? का चचा जान आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या भतीजे घबरा नहीं, टल नहीं जाते। रसूल ने ये नहीं कहा चचा जान देख लें ना, जानते थे अली का बाप है, जब कह दिया है तो फिर कह दिया है। अगला दिन आया, खाया पिया जाने लगे। अबू तालिब ने कहा बैठो। अब भला किसकी जरूरत जो उठ के दिखाए? अगर कोई उठा तो फिर उठ जाएगा, अगर कोई उठा तो उठ जाएगा। अब बैठे। जी सरदार का मेरा रसूल कुछ कहना चाहता है। बहुत कीमती फिक्र, यकीन माने कीमती फिक्र आपने जाया कर दिया, दुख हुआ मुझे। मेरा रसूल, मेरा भतीजा नहीं, मेरा रसूल कुछ कहना चाहता है। आगे इसमें एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले बारेजी का सलवार। का मेरा रसूल कुछ कहना चाहता है। या रसूल अल्लाह कहिए। रिसालत में आप खड़े हुए, अब पहला पैगाम जा रहा है इस्लाम का। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह एक है, वाना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कोई है तुम में से जो इस मिशन में मेरी मदद करे? कोई है जो मेरी मदद करे इस मिशन में, इसका इस सफर में मेरा हम सफर बने, मेरी मदद करे, मेरा नासिर बने, मेरी हेल्प करे। वो मेरा वजीर भी बनेगा, वो मेरा जानशीन भी बनेगा, वो मेरा खलीफा भी बनेगा। सारे चुप करके बैठे रहे। कार्लाइल ने एक बुक है कार्लाइल की, फॉल्स ऑफ रोमन एम्पायर। ये जितने नौजवान दोस्त बैठे गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, फॉल्स ऑफ रोमन एम्पायर। उसमें कार्लाइल ने लिखा, क्या खूबसूरत जुमले
لکھے تھا all the sons of Abdul Muttalib were sitting quiet and the Rasul stands up and said I am the prophet of Allah and he is the one and only, he is the creator of this universe. All were silent and Rasul said who will help me, who will protect me, he will be my Khalifa, he will be my minister, he will be my wasi, he will be my mother. All were sitting quiet. A 10 years old boy stood up and cried and jumped and he said I will help you, I will protect you, I will break the bones of your enemies. میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. ادھر رسول نے یہ سنا, رسول نے کہا تو میرا خلیفہ بنے گا, تو میرا محافظ بنے گا, تو میرا وسیع بنے گا. اب میں سوال کرتا ہوں, میں یہاں پر کہوں کہ کوئی میری مدد کرے اور سارے بیٹھے رہیں اور ایک بچہ کھڑا ہو جائے تو لوگوں نے کہنا بیٹا تو بیٹھ جا, تجھے کیا پتا. اب علی 10 سال کے اور بڑے بڑے سردار بیٹھے, علی کرم میں مدد کروں گا, میں تیری حفاظت کروں گا. ضرورت کسی کی نہ ہوئی کہ علی سے کہتے علی تو بیٹھ جا, ہم ہیں نا. علی کو بٹھانے کی ضرورت اس لیے نہ تھی کیونکہ جانتے تھے یہ ابو طالب کا بیٹا. یہ مدد کرے گا. جملہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے, علی عام نہیں, شکر کرو علی آپ کا امام, اس میں آپ کا کمال نہیں. بابا جی ہمارا کوئی کمال نہیں بھائی ناصر, یہ اس کریم بادشاہ کی عنایت ہے, اس نے ہمیں علی جیسا امام دیا اور دنیا نے علی کو مانا. زندگی رہی میں ایک دن انٹرنیشنل ٹاپک پہ علی پہ پڑھوں گا. بس ایک جملہ لے لو, کوفی عنان, نام سنا ہوگا جو بزرگ نوجوان, اقوام متحدہ کا صدر رہا کوفی عنان. یہ گوگل پہ جا کے سرچ کیجیے. کوفی عنان نے ایک دفعہ کہا کہ دنیا ایسے ہی لڑ جھگڑ رہی ہے کہ کون سی حکومت اچھی ہے, کون سا نظام اچھا ہے. کہتا چھوڑو, 1400 سال پہلے محمد کا بھائی علی بتا گیا تھا. نہج البلاغہ میں علی کا خط ہے مالک اشتر کو, کہ اس خط کو اٹھاؤ اور دستور کائنات بنا دو. اس سے بہتر کوئی دستور ہو ہی نہیں سکتا. تو علی عام نہیں, علی بہت خاص ہے. اور کاش یہ امت علی کو سمجھ جاتی, علی کی بیٹیاں یوں بازاروں میں نہ جاتی. دو جملے صرف مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں. رونے کے دن آ گئے اور اس رونے کا پتہ قبر میں چلے گا. اپنا کوئی مرتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے. آج پرسہ دیتے ہیں اس عالیہ کو جو محبت حسین نے اپنے بچوں کو روئی نہیں. علی کی وہ شہزادی بیٹی جس نے علی اکبر کا صدقہ ایک بیٹا دیا, ایک صدقہ اپنے بھائی حسین کا دیا. قسمت علی کی بیٹی کی, صدقے بھی قربان ہو گئے, بھائی بھی قربان ہو گئے. پوری محنت کر کے چلی تھی عالیہ مدینہ سے, اپنے دونوں بیٹوں کو کہا بیٹا تم صدقہ ہو حسین کے علی اکبر کا, جاؤ تم علی اکبر پہ قربان ہو جاؤ. پہنچ گئی کربلا. چھوٹے چھوٹے شہزادے اون و محمد آپس میں بات کر رہے تھے کہ کل جب صبح ہوگی سب سے پہلے میں جاؤں گا. چھوٹا کہتے نہیں بھائی تو بڑا ہے, کل صبح علی اکبر پہ پہلے میں قربان ہوگا. دونوں گفتگو کر رہے تھے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے مقتل کے جملے ہیں, کیا دیکھنا ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, ہماری ماں کو اکبر سے فرصت کوئی نہیں. وہ اکبر کو گلے سے لگا کے بیٹھی ہے. جناب فضہ کہتی ہے میں نے یہ سنا
میں نے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا، میں نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، دونوں شہزادوں کو چھوٹی چھوٹی تلواریں دی، رات بھر انتظار کرتے رہے ماں کے خیمہ کے باہر۔ جب صبح طلوع ہوئی آسمان کا رنگ بدلا، ادھر عالیہ کی جھوڑی اجڑنے لگی، وہ قریب آ کے کہتے اماں جان کوئی آخری سوال۔ بی بی نے کہا میرے بچوں تم ہو علی اکبر کا صدقہ، یہ ہے جاگیر علی اکبر، اس جاگیر میں صدقے اترے نہیں۔ کہا ماں تیری قسم اس صدقے اتریں گے نہیں۔ کہا میری دوسری وصیت، میرا بھائی حسین تھک گیا ہے، اس کو زخم بہت لگے ہوئے ہیں، جو بھی گرتا ہے اسے بلاتا ہے، جب تم زین سے زمین پہ آؤ نا میرے بھائی کو بلانا مت، جتنی دیر تم تک آنے تک لگے گی اتنی دیر بہن اپنے بھائی کے زخم صاف کرے گی۔ اجرکم من اللہ۔ روانہ ہوئے دونوں شہزادے، بی بی نے مڑ کے دیکھا نہیں تو جا رہے ہیں۔ بڑی اچھی جنگ کی، کئیوں کو فنار کیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 700 کے قریب دونوں شہزادوں نے واصل جہنم کیے۔ ایک ظالم نے نیزے کا وار کیا، چھوٹا شہزادہ زمین پہ گرا، بڑے شہزادے نے اپنے بھائی کا دفاع کرنا چاہا، ایک ظالم نے تلوار ماری جو شہزادے کے سر میں لگی، دو چاند جیسی صورتیں گھوڑے سے زمین پر آ گئی اور کوئی آواز نہیں کی کہ ماما حسین ہماری مدد کو آ، ماما حسین ہماری مدد کو آ، غازی ہماری مدد کو آ۔ دونوں خاک پہ گرے، گھوڑے دائیں کے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے دائیں دوڑ گئے، دونوں لاشیں وہاں بے مسافر بے یارو مددگار جن کا کوئی نہ ہو ایسے ہی لاشیں پڑی رہی۔ 11 محرم کو علی کی بیٹی قید ہو کر علی اکبر کی لاش سے گزری، پھر حسین کی لاش سے گزری، اپنے بیٹوں کی کوئی خبر نہ لی، جنہیں سینہ پیارا نہ کرنا ہائے کر لینا، عزادارو اپنے بیٹوں کی کوئی خبر نہ لی۔ کربلا سے شام گئی، کہتی رہی ہائے حسین، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا عباس۔ کبھی بی بی نے یہ نہیں کہا ہائے میرا ہونا محمد۔ لاشیں کربلا سے باہر 12 کلومیٹر کے فاصلے پر کسی نے دفن کر دی۔ جب واپس آئی قبر حسین پر بی بی نے اپنے آپ کو گرایا، آواز دے کے کہا ہائے حسین، اے تیری بہن تیرا دین بچا کے آ گئی، حسین تیرے اکبر کے بڑے ارمان، حسین تیرے قاسم کے بڑے ارمان، حسین عباس کے بڑے ارمان۔ قبر حسین لرزی کا زینب عالیہ حسین تجھ سے راضی ہے، اور زینب جا اپنے بچوں کی خبر لے، اور تیرے آن محمد اور کربلا سے باہر اترے۔ بی بی گئی آن محمد کی قبر پہ، دیکھا ایک کالے برقے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی بچوں ماں سے ناراض نہ ہونا، اور کس کس کو روئے اور کہاں کہاں روئے، اور اکبر کو روئے اور قاسم کو روئے اور اصغر کو روئے اور عباس کو روئے، اور 17 بھائی مارے گئے اور بھتیجے مارے گئے اور چادر لٹ گئی۔ بی بی نے کہا کوئی بھول گئی ہے، یہ تیرے بچوں کی قبر نہیں۔ آواز آئی پہچان، میں زہرا مدینے سے آ گئی، اور میں زہرا کسی کا قرض نہیں رکھتی، اور تو میرے اکبر کو روتی رہی، تو میرے حسین کو روتی رہی، اور میں تیرے آن محمد۔ بی بی نے قبر پہ گرایا کہ ناراض نہ ہونا آن محمد، اور میرا وہ نقصان بڑا ہوا، اور میرا گھر اجڑ گیا، اور میرا اکبر بھی مارا گیا۔